آیت شریفہ 56 اور اس کے بعد ارسلان جی آگے ہو جاؤ. آیت شریفہ 56 کے الفاظ مبارکہ کے معنی ولوطن اور لوط، اور تذکرہ کرو لوط کا. یہاں تذکرہ کرو اذکر یہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے. الفاظ میں اس کا ذکر نہیں لیکن معنی سمجھا جاتا. جب انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے کیا تأتون الفاحشہ، تم بہت بڑی برائی کو آتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم بصیرت رکھتے ہو یا بصارت رکھتے ہو. اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام، سوال کرنے کے لیے حمزہ. اس کے لانے کے ایک سے زیادہ مقاصد ہوتے ہیں. یہاں جو حمزہ ہے اس کو کہا جا سکتا ہے حمزہ استفہام، پوچھنے کے لیے حمزہ، سوال کے لیے. اور یہاں سوال کوئی چیز جاننے کے لیے نہیں، ڈانٹنے کے لیے. جس طرح گھر میں کوئی شرارت کرے تو ماں یا باپ کیا تو نے یہ کیا، سامنے کھلا ہوا راز ہے کہ وہ کرنے والا ہے، لیکن یہ ڈانٹنے کے لیے سوال کے انداز میں بات کی جاتی ہے. الفاحشہ وہ برائی جو اپنی برائی میں انتہا کو پہنچی، اور مراد اس سے ہے مردوں کے ساتھ بے حیائی کی کرتوت کرنا. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو یا بصیرت رکھتے ہو. تبصرون میں دو معنی ذکر کیے گئے ہیں اور دونوں ہی اللہ بہتر جانے درست ہیں. ایک معنی بصارت سے کہ تم دیکھتے ہو، اور دوسرا معنی تم عقل کرتے ہو، سمجھتے ہو. انشاءاللہ تفسیر میں کچھ بات مزید واضح کرنے کی عاجزانہ کوشش ہوگی. بامحاورہ ترجمہ. اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بہت سنگین برائی کا ارتکاب کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو یا سمجھتے ہو. سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بدترین قسم کی برائی کا وجود تھا کہ مردوں کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرنا. اور آیات کریمہ کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پہلے یہ برائی روئے زمین پر موجود نہیں تھی. واللہ تعالی عالم. اس برائی کے کرنے میں وہ پہلے لوگ تھے. انہوں نے ڈانٹنے کے اور تعجب کے انداز میں کہا کہ تم اتنی سنگین برائی کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو یا سمجھتے ہو. اگر مانا ہو دیکھتے ہو تو یہ ہے کہ یہ اتنے بدبخت اور بے حیا لوگ تھے کہ بھری مجلس میں اس برائی کا ارتکاب شروع کر دیتے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ. سورہ العنکبوت صفحہ غالباً آپ کے پاس 400 ہے.
اِنَّکُمْ آیت شریفہ 29 اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَتَأْتُونَ فِی نَادِیکُمُ الْمُنکَرَ. 746 کون سی 746 746 گاڑی. کیا تم یقیناً مردوں کو آتے ہو اور راستہ کو کاٹتے ہو، یعنی ڈاکہ زنی کرتے ہو. وَتَأْتُونَ فِی نَادِیکُمُ الْمُنکَرَ، اور اپنی مجلس میں برائی کا ارتکاب کرتے ہو. بھری مجلس میں ایک بے حیائی ہے اور ایک بھری مجلس میں کی جائے تو برائی کی سنگینی پہلے سے زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان سے پوچھئے کہ آج جو لوگ تہذیب، تمدن اور بہت کچھ کے حوالے سے دنیا کی امامت کے منصب پر اپنے آپ کو فائز کرتے ہیں، وہاں برائی کا ارتکاب برسر عام ہوتا ہے یا چھپ چھپا کے؟ کار صاحب لوط علیہ السلام نے تعجب کیا، تم یہ ہو؟ اور آج بدبخت ساری دنیا کے تہذیب کے ٹھیکیدار، ان کی کرتوت یہی، گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، راستوں میں ایسے ہی نا. حتیٰ کہ جانے والا مسافر تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی یہ گندے مناظر ٹرینوں، گاڑیوں، راستوں میں دیکھ. آئیے اپنے سبق کی طرف. دوسرا معنی کہ تم سمجھتے ہو، اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ حرکت کتنی گھٹیا ہے، کتنی قبیح ہے، کتنی بری ہے. تم کوئی دیوانے اور پاگل تو نہیں کہ مدہوشی میں یہ حرکت کرو. تمہیں پتا ہے کہ یہ حرکت کتنی بری ہے. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم سمجھتے ہو. اگر بصیرت کا معنی ہو تو سمجھنا، اور اگر بصارت کا معنی تو دیکھنا کہ تم سب کے سامنے اس برائی کا ارتکاب کرتے. بات واضح ہوگی. اب یہ جو انداز ہے، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو یا سمجھتے ہو، کیا اس میں نرمی کا انداز ہے یا سختی کا ہے؟ بولیے. یہ جو گردان پڑتے ہیں نرمی نرمی نرمی، اس کی بنیاد جہالت ہے. اپنے خیال میں بہت بڑے مفکر اسلام اور خادم اسلام اور کیا کچھ بنتے ہیں اور بات جہالت کی کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کا طریقہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ اچھی طرح نوٹ خلاصہ عرض کرتا ہوں. دین کی دعوت میں اصل یہ ہے کہ نرمی ہو. یہ قاعدہ عامہ ہے، جنرل پرنسپل ہے. تو نظر صاحب، لیکن ہمیشہ نرمی نہیں. ہمیشہ نرمی سے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اصل کیا ہے؟ نرمی ہے، کوئی شک نہیں. اور جہاں نرمی سے کام چلتا ہو وہاں سختی کا استعمال ناجائز ہے. لیکن یہ کہنا کہ سختی کا نام و نشان نہیں، یہ سوائے جہالت یا دین دشمنی کے اور کچھ نہیں. چور کا ہاتھ کاٹنا، بدکار کو پتھر مار مار کے زندہ ختم کرنا، درے مارنا، یہ نرم ہے کام؟ بڑے اپنے خیال میں سیانے، دانشور اور دین کے ہمدرد بنتے ہیں. غلط بات. یا جاہل ہیں یا کھوٹے، یا دونوں ہی ہیں.
اگلی آیت شریفہ. لیکن سختی، ہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، سختی کا کرنا سٹریٹ میں، شارے میں، گلی میں، بازار میں عامت الناس کا کام نہیں، یہ اہل اقتدار کا کام. اگر عام لوگ کریں گے اپنے دل کا غصہ نکالیں اور کہ ہم نے دین کے لیے مارا ہے، ان کا کام نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست کا کام ہے. ہاں آدمی اپنے گھر میں، اپنے حدود میں، وہاں انداز بدل سکتا ہے، لیکن وہ بدلنا بھی شریعت کی حدود میں ہے. اب گولی مار دے بچے کو کہ میرا گھر ہے میں جیسے، نہ، جو سختی ہے وہ اپنی حدود میں، اور وہ سختی بھی کتنی ہے جتنی شریعت کا بولو دائر، اس سے آگے نہیں ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. کیا تم یقیناً آتے ہو مردوں کو شہوت کو پورا کرنے کے لیے؟ اِنَّكُمْ کیا اِنَّكُمْ تم لَتَأْتُونَ یقیناً تم آتے ہو الرجال، رجل کی جمع رجال، مردوں کو شہوتاً شہوت کے پورا کرنے کے لیے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم ہو قوم جاہل. اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے اللہ تعالی ہی بہتر جانے. کچھ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں توفیق الہی سے. پچھلی آیت کریمہ میں جو بات بیان کی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دیکھیے اور مجھے بتائیے، جواب دیجیے. وہی بات ہے یا کچھ اور بات ہے؟ جی اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. شاباش. ایک بات کی طرف توجہ کیجیے. بعض جھوٹے دانشور، یہ جھوٹے دانشوروں نے دین اور دین والوں کو بڑا تنگ کیا. چیمہ صاحب جھوٹے باہر بن کو غلط کرتے جاتے. اب اللہ کے نبی پھر وہی بات دہرا رہے ہیں تو وہ احمق ہے معاذ اللہ، یا ان کو احمق سمجھنے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا چوئی صاحب. بات کو دوبارہ کہنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا. یہ جو کروڑوں روپے، یہ پتہ نہیں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے ایڈ پر، ایڈورٹیزمنٹ پر، وہ ایک دفعہ ہوتی ہے. وہاں ہاں جی پی ایچ ڈی کیا اس نے، اس ایڈورٹائزنگ کاؤنٹری میں 4 پی ایچ ڈی ہیں، اور بار بار بات کو دہراتے ہیں. وہ تکرار کریں تو خوبی، اور دین میں کوئی تکرار کرے تو برائی. خاک ہے تیری عقل پر جہاں تکرار کی ضرورت. اب کوئی مریض ہے، خیر خواہ ہے، مریض کو ایک بات 3 دفعہ کہتا ہے تو اس کا سر چومیں گے یا اس کو گٹھیا آدمی کہیں؟ جو طبیب 3 دفعہ بات سمجھاتا ہے مریض کو، سمجھتا ہے کہ یہ بات ضروری ہے، اور مریض کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہیں ماننے والا، 3 دفعہ کہتا ہے تو وہ طبیب اچھا یا برا ہے؟ یہ احمق جو ہر بات تکرار ہو گیا، ان کو موت آ گئی، ان کی عقل کیا کرے؟ ہمیں نہیں چاہیے اشیاء پر. کتاب و سنت کے مطابق جو بات ہے وہ سر آنکھوں پر، باقی ساری بات ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں. جہاں ضرورت ہو وہاں تکرار کرنا ہے. دوسری بات جو بیٹے نے کہی ہے، پہلی آیت کریمہ میں ان کی کرتوت کے لیے کنایا تھا، یہاں وضاحت ہے. وہاں تھا کہ تم بہت بڑی بے حیائی کا کام کرتے ہو، اس کے بعد کچھ نہیں تھا. اور یہاں کیا تم یقیناً مردوں کو آتے ہو شہوت کے پورا کرنے کے لیے.
تو پہلی بات اور دوسری میں فرق، پہلی میں مختصر بات ہے، دوسری میں کھولا گیا۔ یہاں ایک اور بات اچھی طرح سمجھی جائے، بعض کج فہم تیری عقل والے جاہل یا دغاباز یا دونوں ہی حدیث شریف پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہو بڑی کھل کے باتیں ایسی کی گئی، عقل کے اندھو، تو قرآن پاک کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ جو قوم لوط کو لوط علیہ السلام نے بات کی کھل کے تھی یا کنایوں سے تھی؟ چل صاحب، کھل کے تھی یا کنایے سے تھی؟ صاحب بات ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں کھل کے بات کرنا ضرور۔ عدالت میں کیس ہے میاں بیوی کا، بیوی کی درخواست یہ ہے کہ یہ اپنے ازدواجی حقوق پورا کرنے کے قابل ہیں، یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اب بات کھل کے ہوگی یا کہ اشاروں میں ہوگی؟ اشاروں میں ہوگی تو کیسے فیصلہ ہو؟ اب کسی پر حد کا قائم کرنا ہے تو اشاروں میں حد ثابت کریں گے یا کھل کے بات ہوگی؟ مقام کے مطابق جہاں اشارے کنائے سے بات چل جائے وہاں تصریح کرنا، وضاحت کرنا نامناسب، اور جہاں اشارے کنائے سے مقصد پورا نہ ہو وہاں وضاحت کرنا ضروری ہے۔ لوط علیہ السلام نے اچھی طرح ان کی کھوپڑی میں اور دل میں بات اتارنے کے کھول کے بیان کہ شاید یہ نصیحت ان کے دل و دماغ میں آ جائے۔ شہوتم من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاشرے میں عورتوں کی کمی نہیں کہ عورتوں کی قلت ہوگی چلو اب مردوں کی طرف جاؤ، نہیں، عورتیں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں۔ بل انتم قوم تجہلون، سبب کیا ہے؟ لوط علیہ السلام خود مرض کی تشخیص کر کے اس کا سبب بیان، بلکہ تم ہو جاہل قوم۔ جاہل کس طرح؟ حضرات مفسرین نے جو بیان کیا کہ تم جاہل ہو اس کرتوت کے جو دنیا میں برے نتائج ہیں ان سے بے خبر۔ کیا ہوگا؟ عورتوں کی یہ بدکاری کا راہ کھل جائے۔ ڈاکٹر صاحب جب مرد عورتوں کے ہاں ان کے حقوق پورے کرنے کے لیے نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ بھی انسان ہے، تو یہ برائی کا راستہ کس سے کھولا؟ جس کے ذمہ تھا کہ وہ اپنی ازدواجی ذمہ داریوں کو پورا کرے، جب وہ اس طرف نہیں آئے گا تو وہ کدھر جائیں گے؟ ایک بات، دوسری بات، انسانیت کی نسل اس کے بقا کے لیے مردوں سے تعلقات کیے جاتے ہیں یا خواتین سے؟ تو جس قوم میں یہ لعنت آئے گی وہاں نسل چلے گی۔ مغربی ملکوں کے بارے میں بعض مفکرین نے لکھا کہ ان کی موت قریب آ رہی ہے۔ ایک امریکی بہت بڑا دانشور 3 امریکی صدور پریزیڈنٹس کا ایڈوائزر رہا، 1 2 3، اس نے کتاب لکھی ہے دا ڈیتھ آف دا ویسٹ، مغرب کی موت۔ اصل کتاب انگریزی میں ہے، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مغرب کی موت کے 4 اسباب ہیں، ان 4 اسباب کی وجہ سے مغرب موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان 4 میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ پرانی نسل کی جگہ لینے کے لیے نئی نسل کافی تعداد میں نہیں آ رہی۔ بات واضح ہو رہی ہے۔
اب یہ بیماری ان میں عام ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کار صاحب، تو جب جتنی بیماری عام ہوگی نسل بڑھے گی یا نام و نشان مٹے گی؟ تو مغرب کی موت کے 4 اسباب میں سب سے بڑا سبب کہ بڑوں کی جگہ لینے کے لیے نسل نہیں آ رہی، اور نسل نہ آنے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب کہ جو کام خواتین کے ساتھ اللہ پاک نے ازدواجی تعلقات کی صورت میں رکھا تھا وہ انہوں نے مردوں کے ساتھ شروع کر. تو یہ جہالت ہے دنیاوی نقصانوں سے کہ نہیں. باقی بات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت سے توفیق دے. آئندہ سبق میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی.